60 से 70% قوم آپ کے ساتھ تھی، آپ کے لیے سڑکوں پر نکل رہے تھے، جیل حوالاتیں بھگت رہے تھے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ شیریں مزاری صاحبہ، آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ یہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل گئیں کہ مجھے میرے بچے عزیز ہیں، اب میں اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی اس وقت بھی 7-8 ہزار بچے جیلوں میں ہیں آپ کی وجہ سے۔ اسد عمر صاحب، آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ نے یہ کہہ کر سارے پارٹی کے عہدے چھوڑ دیے کہ فوج قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ جس دن عمران خان صاحب نے کہا پاک فوج کے آرمی چیف کو کہ وہ میر جعفر میر صادق ہے، اس دن کیوں نہیں پارٹی چھوڑی؟ عامر کیانی صاحب، آپ نے پارٹی چھوڑ دی، آج آپ کو یاد آیا ہے فوج ہماری اور ہم فوج سے ہیں۔ دوائیوں والے سکینڈلز آپ کریں، پارٹی پروٹوکول کے مزے آپ لٹیں، قوم کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، خواتین کو مروا کر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں۔ یہی فوج تھی جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے، اس ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور اسی فوج کو آپ نے تماشا بنا دیا پورے ملک میں، جو دشمن نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شیریں مزاری صاحبہ، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور عامر کیانی صاحب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے امریکہ کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، آپ نے جہاد کا علم بلند کر رکھا تھا، آپ ایبسلیوٹلی ناٹ پر رکے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ لابنگ فرم سے معاہدے کر رہے تھے، امریکہ کی نظر میں اپنا امیج بہتر کر رہے تھے۔ مطلب ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک کا سفر میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ فوج جس پر آپ کے اقتدار کے دوران تنقید کرنا غداری تھی، اس فوج کو آپ نے تماشا بنا دیا۔ وہ فوج جس کا آرمی چیف آپ کہتے تھے باپ کی طرح ہوتا ہے، اس آرمی چیف کو، اس باپ کو آپ نے غدار بنا دیا۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو آپ کہتے تھے کہ یہ ملک کا رکھوالا ہوتا ہے، اس ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ نے غدار بنا دیا۔ اور میں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ایک طرف آپ میر جعفر میر صادق مطلب فوج پر چڑھائیاں کر رہی تھیں، دوسری طرف ترلے منتیں جاری تھیں۔ فواد چودھری صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، عامر کیانی صاحب، اسد عمر صاحب، میں صرف ایک اور اینگل سے، ایک اور طرح سے آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ پر مشکل وقت ہے، مشکل لمحے ہیں، آپ پریشر میں بھی ہیں، دباؤ میں بھی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ پچھلے 13 مہینوں میں کیا ہو رہا تھا؟ پچھلے 13 مہینوں میں آپ نے حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، جہاد آپ نے کالم بلند کر رکھا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، حق و باطل کی جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، میر جعفروں میر صادقوں کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، غداروں، سازشیوں، سہولت کاروں، نیوٹرلز، ہینڈلرز کے خلاف آپ نے جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، اور آپ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف آپ نے جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، اور 60 سے 70% قوم آپ کے ساتھ تھی۔ آج بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ لوگ چپ ہیں، مگر ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ۔ آپ تو چھوڑ گئے خیر پارٹی، اسد عمر صاحب، عامر کیانی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، فواد چودھری صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ تو چھوڑ گئے، لیکن آپ نے یہ جنگیں جاری رکھی ہوئی تھیں، اور 60 سے 70% قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھی، اور لوگ آپ کے لیے سڑکوں پر نکل رہے تھے، جلسوں میں آ رہے تھے، ریلیوں میں آ رہے تھے، آنسو گیس کھا رہے تھے، پانی کے ٹینکر پانی سے اپنے آپ کو بھگو رہے تھے، بچوں سمیت آنسو گیس کھا رہے تھے، ڈنڈے کھا رہے تھے پولیس کی، جیل حوالاتیں بھگت رہے تھے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن شیریں مزاری صاحبہ، اسد عمر صاحب، عامر کیانی صاحب اور فواد چودھری صاحب، جب آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ پتلی گلی سے نکل گئے۔ اچھا، شیریں مزاری صاحبہ، آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ یہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل گئیں کہ مجھے میرے بچے عزیز ہیں، اب میں اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ اسد عمر صاحب، آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ نے یہ کہہ کر سارے پارٹی کے عہدے چھوڑ دیے کہ فوج قومی سلامتی کی ضامن ہے۔
عامر کیانی صاحب، فیاض چوہان صاحب بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں، وہ بھی بہت ووکل تھے. اور آپ پر جب مشکل وقت آیا تو آپ یہ کہہ کر نکل گئے کہ 9 مئی کو جو ہوا شرمناک ہوا، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں اور ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب، آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ 7-8 گھنٹے سپریم کورٹ میں چھپنے کے بعد بھاگ کر گرتے پڑتے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے بعد ضمانت لینے کے بعد، اور فوج ہم اور میں فوج سے اور فوج ہم سے یہ کہہ کر نکل گیا اور کہا کہ میں سیاست سے بریک لینا چاہتا ہوں. اب شیریں مزاری صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں، اب آپ بچوں پر توجہ دینا چاہتی ہیں. مجھے بتائیں، ارشد شریف کے بچے آپ کو عزیز نہیں ہیں؟ ذل شاہ بھی کسی کا بچہ تھا. اور شیریں مزاری صاحبہ، اس وقت بھی ہزاروں بچے جیلوں میں بند ہیں آپ کی وجہ سے. آپ نے جو 13 مہینے اس ملک کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اس ابھی بھی اس وقت بھی 7-8 ہزار بچے، بوڑھے، خواتین جیلوں میں آپ کی وجہ سے، اور ان کی مائیں باہر رو رہی ہیں، اور آپ پتلی گلی سے نکل گئی ہیں کہ مجھے میرے بچے عزیز، میں بچوں پر توجہ دینا چاہتی ہوں. آپ کو بچے، ارشد شریف کے بچے یاد نہیں آئے؟ ارشد شریف کے بھی بچے تھے. اور شیریں مزاری صاحبہ، ہزاروں نہ صحیح، سینکڑوں نہ صحیح، بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں خواتین نے آپ کے سامنے ماریں کھائیں. اس وقت بھی خواتین، 100 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گئی ہیں. اور فواد چودھری صاحب، لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے رہیں گے آزادی، اور ہر وقت خون گرمانے والے، اور اسمبلیاں توڑ دو، انقلاب آنے والا ہے، خون گرمانے والے فواد چودھری صاحب. آپ نے کہا میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. آپ کی سیاست کو بریکیں لگ گئیں. جی ٹی روڈ تے بریکاں لگیاں بلو تیری چال ویک کے. یہ جی ٹی روڈ پہ جو آپ نے بریکیں لگائی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہاں گیا آپ کی حقیقی آزادی؟ کہاں گیا آپ کا جہاد؟ کہاں گیا آپ لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے رہیں گے آزادی؟ اسمبلیاں دونوں توڑوا کر ٹھنڈ پڑ گئی. کہاں گیا آپ کا جہاد؟ آپ ارشد شریف کو کیا جواب دیں گے؟ باہر بیٹھے صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ کو کیا جواب دیں گے؟ عمران ریاض کو کیا جواب دیں گے؟ سمیع ابراہیم کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جو لوگ ہمارے صفوں میں، یا باقی عام جو آپ کے لیے ماریں کھا رہے تھے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ اور عامر کیانی صاحب، آپ نے پارٹی چھوڑ دی، آج آپ کو یاد آیا ہے کہ فوج ہماری اور ہم فوج سے ہیں. بالکل فوج ہماری اور ہم فوج سے ہیں. یہ 13 مہینے سے آپ کو کہہ رہے تھے. جس دن عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آرمی چیف کو، فوج کے آرمی چیف کو، کہ وہ میر جعفر میر صادق ہے، اس دن کیوں نہیں پارٹی چھوڑی؟ تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو اب آپ پتلی گلی سے نکل گئے. وزیر آپ بنیں، دوائیوں والے سکینڈلز آپ کریں، پارٹی پروٹوکول کے مزے آپ لٹیں، اور اس کے بعد جب مشکل وقت آئے، ہم قوم کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، خواتین کو مروا کر آپ پتلی گلی سے نکل جائیں. اور اسد عمر صاحب، آپ تو ارسطو تھے اس پارٹی کے، افلاطون تھے اس پارٹی کے، دوسرے بڑے لیڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے. 2-4 دن ہی جیل برداشت نہیں کر سکے. ختم ہو گیا آپ کا. آپ کو کیوں یاد نہیں آیا کہ یہی فوج جس کا آپ نے 1 دن پہلے کہا ہے، 2 دن پہلے کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کی ضامن ہے، یہ فوج غازیوں کی فوج ہے، شہیدوں کی فوج ہے، قومی سلامتی کی ضامن ہے. پہلے کیوں نہیں یاد آیا آپ کو؟ جب میر جعفر میر صادق، ہینڈلر، نیوٹلر، آرمی چیف غدار، ڈی جی آئی صحیح غدار، یہ فوج تماشا، اس وقت آپ پارٹی میں موجود تھے، سیکرٹری جنرل تھے، اور بیانیوں کے بڑے بیانیے لے کر چل رہے تھے. اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ اور آخر میں آپ سے کہنا ہے، فواد چودھری صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، اسد عمر صاحب اور عامر کیانی صاحب، عمران خان صاحب آج زمان پارک میں اکیلے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں میں زوم کرتا ہوں، زوم میٹنگ ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کوئی لیڈر مجھے ملتا نہیں ہے، کسی سے میں رابطہ نہیں کر پا رہا، سارے غائب ہو گئے ہیں. آپ کی بنیادی رکنیتیں بھی انہوں نے ختم کر دیں عمران خان نے. جائیں نا زمان پارک، کھڑے ہونا ساتھ، ہم ماریں کھائیں، ماریں ہم کھائیں.
ارشد شریف شہید کینیا میں شہید ہو جائے، عمران ریاض گرفتاریاں دے، ہم پرچے بھگتیں، ہم سے مراد ہمارے لوگ جیلوں حوالاتوں میں جائیں، مشکل وقت کاٹیں، اور آپ ان کو خون گرماتے رہیں، اور آپ پہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے پتلی گلی سے نکل جائیں، اور آپ روز کہتے تھے مسلم لیگ نون والوں کو، پیپلز پارٹی کو، آپ ڈیلیں کرتے ہیں این آر او کرتے ہیں۔ اب کیوں خود این آر او کر رہے ہیں، ڈیلیں لے رہے ہیں؟ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ خوف خدا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میں آج چونکہ آپ پر مشکل وقت ہے، پھر بھی میں چپ کر گیا ہوں۔ آپ اس میں کھڑے رہتے، آپ تو نیلسن منڈیلا کی باتیں کرتے تھے، آپ تو امام خمینی کی باتیں کرتے تھے، آپ تو طیب رضوان کی باتیں کرتے تھے، آپ تو دوسرے اپنی اپوزیشن کو، سیاسی مخالفوں کو جگتے مارتے تھے۔ اب دو چار دن مشکل وقت ہے اور پتلی گلی سے نکل گئے۔ کیوں جھوٹ بولا، کیوں جعلی پن کیا، کیوں دو نمبری کی، کیوں چتر چلاکی کی، کیوں اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کیوں اپنی فوج کے خلاف آپ نے لڑائیاں لڑیں جو آپ کے لڑنی نہیں چاہیے تھی؟ یہی فوج تھی جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے، ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور اسی فوج کو آپ نے تماشا بنا دیا پورے ملک میں۔ جو دشمن نہیں کر سکا وہ آپ نے کر دیا۔ اور اب جب تھوڑا سا مشکل وقت ہے، تھوڑا سا سیک لگیا، تھوڑی سی پاؤں جلے، تھوڑی سی دھوپ محسوس ہوئی، تھوڑا سا اقتدار دور گیا تو سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ شرم، کچھ حیا۔ کیا کہوں میں آپ لوگوں کو؟ اپنے بچے عزیز، اپنی زندگیاں عزیز، اپنے آرام عزیز، اپنی پتلی گلیاں عزیز، اپنے چور دروازے عزیز، اور وہ جو 7-8 ہزار آپ کی وجہ سے اس وقت بھی جیلوں میں ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اور وہ جو زمان پارک میں آپ کا، جس کو آپ نے، عمران خان کو آپ نے نعرے مار کے اس سطح پہ پہنچایا تھا، وہ بھی اکیلا بیٹھا ہے۔ شرمناک، افسوسناک، شرمناک۔